فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. طہارت یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل پر مختصر آن لائن کورس کا آج تیسرا سبق ہے، جس میں ہم مقید پانی کے احکامات پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بات پڑھی کہ پانی کی اولاً دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مطلق، نمبر 2 مقید۔ مطلق پانی کا لفظ بولتے ہی دھیان اس کی طرف چلا جائے، اور ہم نے وہاں پڑھا کہ مطلق پانی کی قسمیں کتنی ہیں، حکم کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے۔ اور اب مطلق پانی کی ضد مقید ہے، یعنی مقید پانی اسے کہتے ہیں کہ لفظ پانی بولتے ہی ذہن اس کی طرف نہ جائے۔ مقید پانی کے احکامات کو سمجھنے سے پہلے ہم دو بات سمجھیں، نمبر 1 پانی کی طبیعیت، نمبر 2 پانی کے اوصاف۔ پانی کی طبیعت سے مراد اس کی وہ خصوصیات ہیں جن کے موجود ہوتے ہوئے اس کو پانی کہا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی خصوصیت ختم ہو جائے تو پانی کے نام سے نہ پکارا جائے۔ پانی کی طبیعت میں دو چیزیں داخل ہیں، نمبر 1 پتلا ہونا، نمبر 2 بہنے والا ہونا۔ چنانچہ پانی ایسا ہو کہ کسی وجہ سے اس کا پتلا ہونا یا بہنا ختم ہو جائے تو پھر اسے پانی نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کسی نے پانی میں چینی ملا کر آگ پر پکایا ہو، جس کی وجہ سے وہ گاڑھا ہو گیا، تو چونکہ چینی کی وجہ سے اس کا پتلا ہونا اور بہنا ختم ہو جاتا ہے، اب اسے شیرہ کہتے ہیں، چاشنی کہتے ہیں۔ اسے کوئی شخص پانی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چینی کے ملنے کی وجہ سے اس کی طبیعت ختم ہو چکی ہے اور وہ مائع مطلق یعنی مطلق پانی سے مقید پانی بن چکا ہے۔ اور اسی طرح کہ گوشت کے ساتھ پانی کو پکایا جائے تو وہ پانی اب مطلق پانی نہیں ہوگا، بلکہ اسے شوربہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح پانی کے اوصاف 3 ہیں، نمبر 1 اس کا رنگ، نمبر 2 اس کی بو، اور نمبر 3 اس کا ذائقہ۔ اب سمجھیں کہ مقید پانی اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے جس کی طبیعیت یعنی پتلا ہونا اور بہنا ختم ہو جائے اور پانی کا لفظ بولنے سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہ جائے۔ پانی کی طبیعیت یعنی پتلا ہونا اور بہنا دو طرح ختم ہو سکتی ہے، نمبر 1 اس کو پکانے کے ذریعے سے، جیسے شوربہ، چاشنی، شیرہ اور قہوہ وغیرہ، نمبر 2 اس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے۔ دوسری چیز کے غالب آنے میں تفصیل یہ ہے کہ دوسری چیز جو پانی کے ساتھ ملیں گی یا تو وہ جامدات یعنی ٹھوس چیزیں، پھل، پتے وغیرہ میں سے ہوں گی، یا وہ مائعات بہنے والی دودھ، سرکہ وغیرہ میں سے ہوں گی۔ اگر وہ جامد یعنی ٹھوس پھل، پتے وغیرہ میں سے ہے اور وہ مطلق پانی کے ساتھ اس طرح ملی ہے کہ اس پر غالب نہیں ہوئی، یعنی پانی کے پتلا پن اور بہنے کو ختم نہیں کیا، تو ایسا پانی مطلق پانی کی پہلی قسم پاک یعنی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، کراہت سے خالی ہو میں داخل ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اگرچہ پانی کے تینوں اوصاف رنگ، مزہ اور بو تبدیل ہو جائے، جیسے پانی کے اندر صابن، مٹی، آٹا یا زعفران کا مل جانا، ہاں اگر یہ پاک چیزیں پانی پر اس طرح غالب آ جائیں کہ پانی کے پتلا پن اور بہہ جانے کو ختم کر دے، تو وہ چیز تو پاک ہے مگر پاک کرنے والی نہیں ہے۔
اگر پانی کے ساتھ بہنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 3 اوصاف والی، نمبر 2 2 اوصاف والی، اور نمبر 3 اس کا کوئی وصف نہیں۔ تفصیل سمجھے۔ نمبر 1، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس میں پانی کی طرح تینوں اوصاف پائے جاتے ہو، جیسے سرکہ کہ اس میں رنگ ہے، بو ہے اور ذائقہ، تینوں اوصاف ہوتے ہیں۔ اگر وہ پانی کے ساتھ مل جائے اور اس کے 2 وصف پانی پر ظاہر ہو جائے تو پانی مغلوب ہو جائے گا اور وہ شے غالب۔ تو اس صورت میں اس چیز سے، اس پانی سے، وہ پانی تو پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی وصف ظاہر ہو تو چونکہ اب اوصاف میں ماء مطلق یعنی مطلق پانی کا پلہ بھاری ہے، لہذا مطلق پانی کی پہلی قسم میں داخل ہو کر پاک اور پاک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، اگر وہ پانی کے ساتھ ملنے والی دو اوصاف اگر وہ پانی کے ساتھ ملنے والی چیز 2 اوصاف والی ہے، جیسے دودھ، کیونکہ اس میں رنگ اور ذائقہ ہوتا ہے مگر بو نہیں ہوتی، چنانچہ ایسی چیز مل جائے اور اس کا ایک وصف بھی پانی پر ظاہر ہو جائے، مثلاً اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ، یا پانی کے رنگ اور ذائقے کو مغلوب کر دے، تو یہ چیز خود تو پاک ہے مگر پاک کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی دودھ جیسی 2 وصف والی چیز اگر پانی کے ساتھ مل جائے اور پانی کا ایک وصف بھی اس پر ظاہر ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وہ پانی مطلق پانی میں سے نکل کر مقید پانی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر وہ ملنے والی چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی وصف پانی سے مختلف نہ ہو، جیسے مستعمل پانی، کیونکہ یہ اپنے 3 اوصاف میں ماء مطلق پانی کی طرح ہوتا ہے، تو اب غلبہ کے لیے وزن اور مقدار کو دیکھا جائے گا۔ جو چیز وزن اور مقدار میں زیادہ ہوں گی اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 3 لیٹر پانی میں 1 لیٹر مستعمل پانی ہو اور 2 لیٹر مطلق پانی ہو تو چونکہ مقدار میں مطلق پانی زیادہ ہے لہذا وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، کراہت سے خالی ہے۔ لیکن اگر 3 لیٹر پانی میں 1 لیٹر مطلق پانی ہو اور 2 لیٹر مستعمل پانی ہو تو چونکہ مقدار میں مستعمل پانی زیادہ ہے لہذا وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ضابطہ سمجھے کہ جب تک پانی کا نام باقی ہے پانی کا حکم باقی رہتا ہے، جب پانی کا نام ختم ہو جائے تو پانی کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال سمجھے کہ صابن یا زعفران کے ملے ہوئے پانی سے وضو اور غسل جائز ہے، کیونکہ اس پانی کا نام زائل نہیں ہوا۔ نام زائل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا نام ختم نہیں ہوا، ایسے پانی کو مطلق پانی ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ طہارت کے لیے کوئی پانی کو طلب کرے تو ایسے پانی کو لانے والا مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر سمجھے کہ جب تک پانی کا نام باقی ہو اس کا حکم باقی رہتا ہے۔ پس صابن، زعفران کے ملے ہوئے پانی سے وضو و غسل جائز ہے کیونکہ اس سے پانی کا نام زائل نہیں ہوا۔ نام زائل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پانی کا نام ختم نہیں ہوا، ایسے پانی کو مطلق پانی ہی میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ چنانچہ طہارت کے لیے کوئی پانی کو طلب کرے تو ایسے پانی کو لانے والا مخالفت کرنے والا نہیں رہتا۔
اسی بنا پر کیوڑا گلاب ملے ہوئے خوشبودار پانی سے وضو اور غسل جائز ہے، کیونکہ پانی خوشبودار ہونے کی وجہ سے مطلق پانی سے خارج نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اتنی خوشبو ملا دی جائے کہ اب اس کو پانی نہیں بلکہ کیوڑا یا عطر کہا جانے لگے تو حقیقت کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جائے گا۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر دیر تک پانی کے کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کے تینوں اوصاف رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے تب بھی وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ یعنی کسی برتن میں یا کسی جگہ میں ہم نے پانی جمع کیا اور دیر تک پانی اس کے اندر ٹھہرا رہا اور اس میں کوئی ناپاکی اور نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اور پانی دیر تک طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ تینوں اوصاف بدل جائے یا تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے تب بھی پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ اگر پانی میں کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جس سے پانی کو بچانا عموماً دشوار ہوتا ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جیسے نہری پانی میں زمین کے اجزاء شامل ہو کر پانی کو گدلا اور مٹیالہ کر دیتے ہیں۔ دریا ندی کے پانی میں زمین کے اجزاء مٹی شامل ہو کر پانی کو گدلا اور مٹیالہ کر دیتے ہیں، اور پھل اور درختوں کے پتے یہ پانی میں گر کر پانی کے رنگ کو اور پانی کے اثر کو تھوڑا تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں سے یعنی مٹی وغیرہ سے پھل اور درختوں کے پتوں سے پانی کو بچانا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پانی پاک ہے۔ اسی طرح پانی میں اگر ایسی پاک چیز ملائی جائے جس سے نظافت اور صفائی میں بہتری پیدا کرنا مقصود ہو تو اس سے بھی پانی بدستور پاک رہتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں بیری کے پتے ملائے جاتے تھے، اب پانی میں مزید صفائی کے اور صاف صفائی کے اجزاء پیدا کرنے کے لیے پانی میں صابن، سرف اور شیمپو وغیرہ ملایا جاتا ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مقید پانی بننے کے لیے بات ضروری ہے کہ لفظ پانی بولنے سے لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہ جائے، اور یہ تین صورتوں میں سے کسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنی ذات میں ہی وہ چیز ایسی ہو کہ پانی کا لفظ بولنے سے ذہن اس کی طرف نہ جائے، جیسے پھلوں اور سبزیوں کے جوس اور درختوں کے پانی اور عرق گلاب وغیرہ، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات میں پانی مطلق تھا مگر کسی پاک چیز کے ساتھ پکانے کی وجہ سے اس کی خصوصیت ختم ہو گئی، جیسے شوربہ، شیرہ، قہوہ وغیرہ۔ نمبر 3، اپنی ذات میں وہ مطلق پانی تھا مگر دوسری پاک چیز اس کے ساتھ مل گئی، اس طور پر کہ اس پہ غالب آ گئی اور غلبے کی وجہ سے اس کی خصوصیت ختم ہو گئی۔ اب لفظ پانی بولنے سے دھیان اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو مقید پانی کی ان تینوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ ان سے نجاست حقیقیہ، پیشاب، پاخانہ گندی وغیرہ ختم کرنا ممکن ہو تو نجاست صاف کی جا سکتی ہے، لیکن نجاست حکمیہ یعنی بے وضو اور بے غسل سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی ان سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔